علیکم۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت ایسی تحریر ہے جس کو سننے کے بعد بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے شکر کے سجدے بہنے لگیں گے، اور یہ واقعہ آپ کو کچھ دیر کے لیے اس دنیا سے نکال کر کسی اور دنیا میں لے جائے گا۔ تحریر کچھ یوں ہے: کل فیقے کمہار کے گھر کے سامنے ایک نئی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ سارے گاؤں میں اس کا چرچا تھا، جانے کون ملنے آیا تھا۔ میں جانتا تھا فیقہ پہلی فرصت میں آ کر مجھے سارا ماجرا ضرور سنائے گا۔ وہی ہوا۔ شام کو ٹھیلے پہ آ کے بیٹھا ہی تھا کہ فیقہ چلایا۔ حال چال پوچھنے کے بعد کہنے لگا، صاحب جی کئی سال پہلے کی بات ہے، آپ کو یاد ہے؟ ماسی نورا ہوتی تھی، وہ جو بھٹی پہ دانے بھونا کرتی تھی، جس کا ایک کو ایک پتر تھا وقار۔ میں نے کہا، ہاں یار، اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب جی۔ وقار اور میں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ اسکول میں اکثر وقار کے ٹھڈ میں پیڑ ہوتی تھی۔ صاحب جی ایک نکرے لگا روتا رہتا تھا۔ ماسٹر جی ڈانٹ کر اسے گھر بھیج دیتے تھے کہ جا حکیم کو دکھا اور دوائی لے۔ ایک دن میں ادھی چھٹی کے وقت وقار کے پاس آ بیٹھا۔ میں نے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا اور اچار کھولا۔ صاحب جی آج بھی جب کبھی مجھے بھوک لگتی ہے نا، تو سب سے پہلے اماں کے ہاتھ کا بنا پراٹھا یاد آتا ہے۔ سارے پنڈ میں اس پراٹھے کی خوشبو کھنڈ جاتی ہے۔ پتہ نہیں صاحب جی اماں کے ہاتھ میں کیا جادو تھا۔ صاحب جی وقار نے پراٹھے کی طرف دیکھا، نظر پھیر لی۔ اس ایک نظر نے اس کی ٹھڈ پیڑ کے سارے راز کھول دیے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی ایک کی آنکھوں میں آندروں کو بھوک سے بلکتے دیکھا۔ آندروں یعنی آنتے۔ صاحب جی وقار کی فاقوں سے لوسی آندریں آنسوؤں کے ساتھ ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی، جیسے کہتی ہوں ایک اتھرو بھی گرا تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ وقار کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے ہی میں نے اس کی منتیں کر کے اس کو کھانے میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلی برکی ٹھڈ میں جاتے ہی وقار کی تڑپتی آندروں نے آنکھوں کے ذریعے شکریہ بھیج دیا۔ میں نے چپکے سے ہاتھ روک لیا اور وقار کو باتوں میں لگائے رکھا تاکہ وہ پورا پراٹھا کھا لے۔ اس نے پورا پراٹھا کھا لیا۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، میں کسی نہ کسی بہانے وقار کو کھانے میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا۔ وقار کی بھوکی آندروں کے سامنے میرے پراٹھے کی پکی یاری ہو گئی، اور میری وقار کے ساتھ خورے کس کی یاری زیادہ پکی تھی۔ میں اسکول سے گھر آتے ہی بھوک بھوک کی کھپ مچا دیتا۔ ایک دن اماں نے پوچھ ہی لیا، پتر تجھے 7 پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، کھاتا بھی ہے کہ نہیں؟ اتنی بھوک کیوں لگ جاتی ہے تجھے؟ میرے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، تو آتے ہی بھوک بھوک کی کھپ ڈال دیتا ہے جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ میں کہاں کچھ بتانے والا تھا صاحب جی، پر اماں نے اگلوا کے دم لیا۔ ساری بات بتائی۔ اماں تو سن کے بلک ہی پڑی، کہنے لگی کل سے 2 پراٹھے بنا کے دیا کروں گی۔ میں نے کہا اماں پراٹھے 2 ہوئے تو وقار کا بھرم ٹوٹ جائے گا، میں تو گھر آ کر کھا ہی لیتا ہوں۔ صاحب جی اس دن سے اماں نے پراٹھے کے ول بڑھا دیے اور مکھن کی مقدار بھی۔ کہنے لگی وہ بھی میرے جیسی ماں کا پتر ہے، ممتا تو وکری وکری نہیں ہوتی فیقے، مائیں وکھو وک ہوتی ہیں کیا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے فیقے کو بھرم رکھنے کا پتہ تھا۔ بھرم جو ذات کا مان ہوتا ہے، اگر ایک بار بھرم ٹوٹ جائے تو بندہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ساری زندگی اپنی ہی کرشنیاں اکٹھے کرنے میں گزر جاتی ہیں اور بندہ پھر کبھی نہیں جڑ پاتا۔ فیقے کو 5ویں جماعت سے ہی بھرم رکھنے آتے تھے، اس سے آگے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکا تھا، اور میں پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے کسی اسکول نے بھرم رکھنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ صاحب جی اس کے بعد اماں بہانے بہانے سے وقار کے گھر جانے لگی۔ دیکھ نورا ساگ بنایا ہے، چکھ کر بتا بھلا کیسا بنا ہے۔ وقار کی اماں کو پتہ بھی نہ چلتا اور ان کا ایک ڈنگ ٹپ جاتا تھا۔ صاحب جی وقار کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھر اماں نے مامے سے کہہ کر ماسی نورا کو شہر میں کسی کے گھر کام پر لگوا دیا۔ تنخواہ وقار کی پڑھائی اور 2 وقت کی روٹی طے ہوئی۔ اماں کی زندگی تک ماسی نورا سے رابطہ رہا، لیکن اماں کے چلے جانے کے بعد چند ماہ بعد ہی ماسی بھی گزر گئی۔ اس کے بعد رابطہ کٹ گیا۔ صاحب جی کل وقار آیا تھا، وہ جو نئی کار کھڑی تھی نا وہ اسی کی تھی۔ ولایت میں رہتا ہے، واپس آتے ہی مجھے ملنے چلا آیا۔ پڑھ لکھ کے بڑا بڑا افسر بن گیا صاحب جی۔ مجھے لینے آیا تھا، کہہ رہا تھا تیرے سارے کاغذات ریڈی کر کے پاسپورٹ بنوا کے تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، اور ادھر میری اماں کے نام پر لنگر کھولنا چاہتا ہے صاحب جی۔ صاحب جی میں نے حیران ہو کر وقار سے پوچھا، یار لوگ سکول بنواتے ہیں، اسپتال بنواتے ہیں، تو لنگر ہی کیوں کھولنا چاہتا ہے، اور وہ بھی میری اماں کے نام پر؟ کہنے لگا فیقے
भूख बड़ी जालिम चीज है, चोर डाकू बना देती है, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, ढिड पीड़ से जान निकलती है। और तेरे से ज्यादा इस बात को कौन जानता है फीके, सारे आंखें पढ़ने वाले नहीं होते और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले। फिर कहने लगा, यार फीके तुझे एक बात बताऊं, झलिया मैं सब जानता था। चंद दिनों के बाद जब पराठे के वाल भर गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था फीके। वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहां भी बाजी ले गई साहब जी, और मैं भी इसी सोच में डूब गया कि लूसती आंदरों पर पराठे की यारी ज्यादा पक्की थी, फीके और वकार की यारी से भी ज्यादा। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममताएं तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएं वक्खो वक होती हैं भला क्या। याद रखें, भरम ही है जिनसे रिश्ते और दोस्तियां कायम रहती हैं। अपने अतराफ लोगों के चेहरों पर दर्द के उन्वान पढ़ना सीख लें, ये बहुत बड़ी डिग्री है। और याद रखें, हम दुख के जिस भी मुकाम पर हों, हमसे आगे बहुत से लोग होते हैं, उन्हें देखकर शुक्र की लाठी को थाम लेना चाहिए। और जब आपकी जिंदगी में अंधेरे भरने लगें तो चुपके से किसी प्यासे दिए में तेल भर आया करें, देखना रोशनियां कैसे आपके पीछे चली आएंगी। अल्लाह आसानियां हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुंचे।